नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख की सबसे बड़ी इलेक्टोरल एक्सरसाइज, सबसे बड़ी इलेक्शन की एक्सरसाइज हुई, जिसमें 41,000 से ज़्यादा नशस्तों के लिए 82,000 से ज़्यादा कैंडिडेट जो थे वो मुकाबले में थे और 13 मिलियन से ज़्यादा वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड थे, यानी 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड थे, जिसमें अंदाजन 6 मिलियन यानी 60 लाख खवातीन रजिस्टर्ड थीं और तकरीबन 70 लाख मर्द रजिस्टर्ड थे। उसके नताइज तकरीबन हमारे सामने आ चुके हैं। 3 बड़ी सियासी जमातें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी तक हमारे सामने इमर्ज हुई हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो लग रहा है कि 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, 24 डिस्ट्रिक्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा में, 24 में से 10 डिस्ट्रिक्ट में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी डिस्ट्रिक्ट हुकूमत, ज़िले हुकूमत जो है वो गालिबन बना पाएगी। और 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अवामी नेशनल पार्टी, या 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान अपनी हुकूमत बना पाएगी। आप ये फिगर्स जो हैं ये स्क्रीन पे भी आप देख सकते होंगे, जो अब तक की ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल पार्टीज पोजीशन है। और बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान जनाब नईमुल हक साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं अजमल खान वजीर साहब, जो कि रहनुमा तो हैं काफ लीग के, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत से खूब वाकिफ़ हैं। हम इनको एज एन एनालिस्ट के तौर पर इसमें इस्तेमाल करेंगे। जान अचकज़ई साहब, जो कि JUIF के रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाया सेटेलाइट, और ANP के रहनुमा जाहिद खान साहब जो हैं, जो तर्जुमान भी हैं ANP के, वो हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं। डिस्कशन का आगाज़ जान अचकज़ई साहब से करते हैं। जान अचकज़ई साहब, बावजूद इसके कि अंदाजन उतना ही परसेंटेज सीट्स का मौलाना की जमात ने लिया है जितना कि 2013 के इंतखाबात में था, उसके बावजूद मौलाना दुहाई दे रहे हैं कि इलेक्शन में बड़ी धांधली हुई। क्या वजह है इसकी? पहली बात हुई है कि जिस तरह हमने PTI का, उनकी हुकूमत का, पुलिस का, उनका अमला सब PTI का था, तो एक तरफ तो हम थे, दूसरी तरफ एक हुकूमत, उनका अमला, पुलिस, पटवारी सब हमारे खिलाफ थे। एक बात। दूसरी बात यह कि धांधली का दावा जो है वो हम सिर्फ नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद जमात इस्लामी ने भी किया है कि मुनज़्ज़म धांधली हुई है। प्री पोल इससे पहले भी रिगिंग हुई है। पाफन की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन सिर्फ एक एबटाबाद की मिसाल मैं आपको देता हूं कि 26% जो है उसमें 400 खवातीन की पोलिंग्स हैं और 400 जो है मर्दों की हैं, तो 26% का आप पोलिंग लगाएं। ये सिर्फ वो इलाके जहां पे वो गए हैं, दई इलाकों में नहीं गए, तो तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पे डिसरप्शन हुई है, बदमाशी की गई है। मुनज़्ज़म जत्थे जो है वहां पे, जहां पे उनका PTI की जो पोजीशन थी कमजोर थी, वहां पे उन्होंने पोलिंग रखवाए, और इस तरह जो है बाकी जो मेसी तौर पे जो इलेक्शंस हुए सबके सामने, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की गई है और एक प्लान कहते हैं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जान अचकज़ई साहब, मेरे हाथ में 2013 की खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बाद जो पार्टी पोजीशन है उसमें JUIF की 13 डायरेक्टली इलेक्टेड सीटें हैं, जिनको जनरल सीट्स कहा जाता है, जबकि 99 टोटल सीट्स हैं। तो 99 में से 13 सीट्स जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की हैं, और अभी जो हमारे सामने इस वक्त रिजल्ट आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि 116 डिस्ट्रिक्ट की जो सीट्स हैं वो जमीयत उल इस्लाम के पास हैं 978 में से, और ये तकरीबन पहली बात है आपके फिगर्स अपडेटेड नहीं है। हमारी जो नंबर्स है वो 170 क्रॉस कर चुके हैं। इसके बावजूद के बनों में अभी भी हमारे 10 कैंडिडेट हैं जिनके नोटिफिकेशन इशू नहीं हो रहे। टांग में भी हमारे तकरीबन 6 हैं जिनके नोटिफिकेशन इशू नहीं हुए हैं, और इसी तरह दूसरे इलाकों में भी हैं जिनके अभी तक जो PTI का अमला है, जिसे आप ACP का अमला कहते हैं, वो अभी भी रिजल्ट तब्दील कर रहे हैं। तो इस तमाम धांधली के बावजूद हमारा फिगर 170 प्लस हो गया है, जो मीडिया नहीं कोट कर रहा, कुछ मीडिया, और इसमें आपके फिगर भी गलत है। वो तो कोट करेगा। अचकज़ई साहब, जरा ले ले तहरीक इंसाफ का भी जवाब ले ले। जनाब वाला, आपकी अपनी जमात कह रही है, आपकी हलीफ जमात कह रही है, जमात इस्लामी। देखें, अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की शिकायत के बाद दोबारा 9 खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, तो आज इमरान खान साहब ने भी कहा है हमारी पार्टी का जरूर हम इसके लिए तैयार हैं, मगर बाज़ जगहों पे नहीं बाज़ जगहों पे उन्होंने 26 का तो शायद ऐलान कर ही दिया है, हाँ, कि 26 जगहों पे होंगे, 26 सीटों पे दोबारा इलेक्शन किए जाएंगे। देखिए, बात यह है कि हमारी तकरीबन इतनी ही सीटें आई हैं परसेंटेज के हिसाब से, जो आपने अभी फिगर बताए हैं, जितनी हमें 2013 के आम इंतखाबात में 35 सीटें थी आपकी 99 में से, और परसेंटेज जो 35% बनती है, 35% बनती है। और आज अभी तक जो हतमी नताइज तो सामने नहीं आए हैं, मगर उसके मुताबिक भी हमारी जो हमारे सामने 33%, उससे थोड़ी सी कम बनती है, इसमें कोई खास फर्क नहीं है।
میرے دوست جان اچکزئی نے جو ابھی کہا ہے کہ ہماری حکومتی مشینری جو تھی ہماری مدد کر رہی تھی، اگر ہم نے دھاندلی کی ہوتی یا کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 33 نہیں بلکہ 50% سے زیادہ ملنے چاہیے تھے یا مل سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ولیج کی سطح پر، تحصیل ڈسٹرکٹ کی سطح پر وہ اختیارات دیے جا رہے ہیں جو آج تک کسی حکومت کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ عوام کے نمائندوں کو اس بنیادی ایک جو حلقہ ہوتا ہے وہاں پر صحت، تعلیم، لا اینڈ آرڈر اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وہ اختیارات دیا جائے۔ اچھا، اس پہ کیا حاصل ہوا اس پہ تو ہم بات کرتے ہیں، ذرا ANP کا موقف لے لیں۔ زاہد خان صاحب، آپ تو یقینی طور پہ اور آپ کی جماعت اور لیڈرشپ بہت خوش ہوگی کہ 2013 کے جو انتخابات ہیں اس میں محض 4 نشستیں لیں 99 کے ہاؤس کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہ صرف تقریباً 4% سے بھی کم بنتی ہیں، اور اس وقت 10 یا 11% جو ہے نشستیں ڈسٹرکٹ لیول میں ANP لیتی نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ 2 سے 3 ڈسٹرکٹ کے اندر ANP حکومت بنا پائے گی، تو آپ تو یقیناً خوش ہوں گے۔ دیکھیے معین فضالہ صاحب، یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے 10% لے لیے یا 11% لے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اب اس کی اپنی حکومت کی جو ساتھی ہے، جو اس کے لوکل باڈی کا جو منسٹر ہے، اس نے پہلے دن الزام لگایا کہ PTI نے دھاندلی کی۔ اب آج اس کے امیر نے پریس کانفرنس کی پشاور میں، اور وہ کہتا ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور اس کے جلوس میں سراج الحق صاحب نے کہا ہے یہ کیا؟ یہ جو اس کے نہیں، سراج الحق صاحب نہیں، جو پشاور کیا میرے سراج الحق صاحب ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی جو باتیں، اگر دیکھیں اگر کوئی پارٹی اعتراض کر رہی ہے جو ان کی اپنی اتحادی ہے تو دال میں کچھ کالا تو ہے نا۔ دوسرا یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ولیج سطح پہ، یار خدا رہا معین فضالہ صاحب، ان سے یہ پوچھے کہ پورا پاکستان میں جب آپ کے کنٹونمنٹ بورڈ میں الیکشن ہو رہے تھے نان پارٹی بیسس پہ، تو آپ گئے کورٹ میں کہ جی اس کو پارٹی بیسس پہ بنا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ولیج کونسل کے الیکشن ہے وہ نان پارٹی بیسس پہ، جس میں سب سے زیادہ قباحت ہے، اس میں اب خرابیاں جو اس کے اندر ہے۔ اور دوسرے دن اس پوچھا جو آپ کا لوکل باڈی کا منسٹر ہے کہ جی ان لوگوں سے ووٹ کون لے گا، تو کہتے کہ جی یہ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ کیا آپ نے اس قوم کے ساتھ مذاق بنایا ہے؟ کیا مذاق کر رہے ہو؟ اس کے باوجود جس لوگ شہید بھی ہو گئے۔ خوش کوئی بھی نہیں ہے، تینوں جماعتوں کا تو موقف آیا ہے، چوتھی جماعت جس کا اس میں الیکشن میں کوئی خاص اسٹیک نہیں ہے، ذرا اجمل خان وزیر صاحب کا بھی پرسپیکٹو لیں جناب، آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے آپ نے بلایا آج ایز اے اینالسٹ، ٹھیک ہے، تو میں ایز اے اینالسٹ بات کروں گا، کہ سیاسی جماعت کی میں بات کروں گا تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو سب سے مجھے لگا اس الیکشن میں وہ یہ ہے کہ آپ نے خود بتایا 84,420 کینڈیڈیٹس جو تھے، جو لوگ میدان میں تھے، اور 41,762 جو لوگ الیکٹ ہونے تھے، اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ACP جو یہ ہے الیکشن کمیشن، انہوں نے انتظامات وہی کیے تھے جو 2013 کے 250 نشستوں کے لیے پورے پاکستان کے لیے کیے جاتے ہیں، وہ کیا گیا تھا، وہ اس قسم کے تھے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلی ریسپانسبلٹی الیکشن آف پاکستان کی ہے، جس نے یہ الیکشن کرانا تھا، اگر ان کو ان چیزوں کو دیکھ کر، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا۔ پھر دوسری طرف اگر آپ خیبر پختونخوا کے دیکھیں تو وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت اگر یہ نہیں سنبھال سکتی تھی تو خیبر پختونخوا کو چاہیے تھا، حکومت کو چاہیے تھا، کیونکہ ابھی جو الیکشن کمیشن کا آج کا وہ رپورٹ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا مرحلہ وار کیے جائے الیکشن، ایک دن میں یہ الیکشن کمیشن ہے آج انہوں نے، ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت نے ہمیں اس وقت کہا کہ یہ ایک دن ہونے چاہیے۔ تو ایک دن میں اتنا بڑا الیکشن ویسے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا۔ پنجاب میں کیا کریں گے؟ پنجاب میں تو 11 کروڑ کی آبادی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اب آپ دیکھتے جائے نا۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ PTI نے ایک کام یہ کیا تھا کہ PTI کے اگر آج بھی آپ پورے خیبر پختونخوا میں کینڈیڈیٹس دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ 2004 کے وہ جو بلدیاتی نظام کے وہی ناظم آپ کو نظر آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں PTI کے وہی کینڈیڈیٹ تھے جو پہلے بھی ناظم، میجورٹی وہ PTI کی امید۔ تو PTI نے وہ جو پرانی پالیسی یس PTI نے وہ پالیسی چینج کر کے انہوں نے اپنی MPAs کو ٹارگٹ دیا تھا، کیونکہ اعظم سواتی صاحب تو ادھر مصروف تھے، اپنے یہاں پہ سینٹ کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے MPAs کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ MPAs کو پتا ہوتا ہے کہ کون جیتنے والا ہے، انہوں نے وہ جو کریم تھا ان کو اکٹھا کر کے، جس کی وجہ سے ہوا۔ اور پھر دھاندلی کی جہاں تک بات ہے بالکل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
जो मैनेजमेंट जो जिस तरीके से मैनेज किया जाए वो सारा कुछ हुआ है। लेकिन एक चीज आप और भी देखें कि जहां पे पीटीआई के मिनिस्टर ने सरेआम और एमएनएज ने सरेआम तकरीरें की है और उन्होंने जलसे मुनक्किद किए, तो दूसरी तरफ अगर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के बेटे लड़ रहे हैं, अगर वजीर आजम के मुशीर के बेटे लड़ रहे हैं, अगर मेरी बात सुने, अगर हाउसिंग के मिनिस्टर के बेटे लड़ रहे हैं, तो फिर वो भी आपको देखना चाहिए। अजमल वजीर खान साहब कहते हैं धांधली हुई है, अंदाजा ये लगाना पड़ेगा कि कितनी हुई है, क्या पूरा ही इलेक्शन खराब हो गया धांधली के नतीजे में? इस पे बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे गेस्ट तो हमारे साथ हैं, लेकिन लंदन से मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन साहब भी मियां इफ्तिखार हुसैन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कमेंट करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्ताफ हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब जी, बहुत खुशी हुई आज आपसे दोबारा आपकी खूबसूरत आवाज सुन के, माशाअल्लाह मजा आ गया। थोड़ा सा गम हल्का हुआ, बहुत शुक्रिया। गम हल्का हुआ ये कि डॉक्टर साहब, जैसे आप जानते हैं 30 मई को KPK में इंतखाबात बल्दियाती हुए। इन इंतखाबात के दौरान ही यानी 11-12 बजे से लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ये धांधली हो रही है। चीख चीख के लोग कह रहे थे धांधली हो रही है, लोग चिल्ला रहे थे, कई जगह तसादुम भी हुए और यानी लोगों ने ये कहा कि इन इंतखाबात में ऐसी जबरदस्त धांधली हुई कि पाकिस्तान में होने वाले अब तक जितने इंतखाबात हैं उसमें ऐसी धांधली पहले कभी नहीं देखी गई। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये तो आप डॉक्टर भी हैं, मुईद भी हैं और माशाअल्लाह पीरजादा भी हैं, तो आप ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि डब्बे लेकर पल्लों के साथ भागे हैं लोग। मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि डब्बे और बल्ले का मिलाप क्या है, इसका क्या कॉम्बिनेशन बनता है। बहरहाल मैंने कल भी देखा और आज जब मैंने देखा कि मियां मोहम्मद इफ्तिखार जो 30 मई को शाम को अपने 10-12 साथियों के हमरा अपने हुजरे में पहुंचे, तो उन पर शाम को 30 मई को इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ PTI वालों ने हमला कर दिया और हमला ऐसा खतरनाक किया कि कान पड़े आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अल्लाह का करम है, मियां इफ्तिखार उनके साथ ही महफूज रहे और उनकी फायरिंग से इस बेतहाशा तरीके से हो रही थी कि एक कारकुन खुद उनकी फायरिंग से मर गया, जिसके इल्जाम में इंतहाई सीनियर बुजुर्ग रहनुमा मियां इफ्तिखार, जिनका एक बेटा खुद जवान अकलौता बेटा दहशतगर्दों के हाथों बम ब्लास्ट में शहीद हो चुका है, उसमें इनकी जान बच गई थी लेकिन बेटा शहीद हो गया था। तो बेटा जो शहीद हुआ उसका इनके ऊपर जो गम पड़ा है उसके आसार तो आपको नजर आ रहे होंगे कि काफी अब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए वो। तो मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, आज जब मैंने देखा कि वो गाड़ी से पुलिस की गाड़ी होती है जिसमें मुल्जमान को लाया जाता है अदालत, तो जब मियां इफ्तिखार हुसैन को नीचे उतर के देखा तो उनके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। कैन यू बिलीव इट?
इतना बुजुर्ग वेटरन लीडर ऑफ पाकिस्तान, नेक, ईमानदार, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और उसको चला बेचारे से नहीं जा रहा था, उसको हथकड़ी लगा के लेके गए। मोहित भाई, ये मंजर देख कर तो खुदा जी, मैं अपने आंसुओं को। अल्ताफ हुसैन साहब, आप ये समझते हैं कि हमला आवर अपनी ही गोलियों से हलाक हो गया है? जो हमला आवर है, जिस लड़के की वहां पे डेथ हुई है, वो खुद ही मारा गया, अपनी ही गोलियों से मारा गया? जी, ऐसा होता है मोहित भाई। मैं मबू कुरैशी को भी जानता हूँ, मैं इन सारी चीजों को जानता हूँ। होता ये है, जब मजमा बिखरा हुआ होता है और हर आदमी गोली चला रहा होता है और उसका एम कोई भी होता है, तो जब गोली बैरल से निकलती है तो इत्तेफाकन उसी लम्हे कोई उसके सामने से तेजी से गुजरे भी तो गोली तो उसको हिट कर सकती है ना। तो अपनी गोली से भी लोग मरते हैं। बेपनाह ये वाकयात तारीख का हिस्सा है, ये कोई नई बात नहीं है कि अगर लोग ये समझेंगे साहब तो अपनी गोली से भी कोई जान के नहीं मारा। मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ वालों ने जान के मारा, जान के नहीं मारा, इत्तेफाकन उनकी गोली से उन्हीं का आदमी मारा गया, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन साहब जी, अल्ताफ हुसैन साहब, आपने ये भी कहा कि बहुत ही बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, लेकिन अब तक के जो नताइज खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात के हमारे सामने आए हैं, उसे देख के तो ऐसा लगता है कि तमाम जमातों ने उसी तनासुब से वोट हासिल किया जिस तनासुब से 2013 के इलेक्शन में वोट पड़ा था। सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी हमें पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करते नजर आती है, जिसको पहले 4% नशिस्तें मिली थी, अब गालिबन वो 10% नशिस्तें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लेवल में ली हैं। देखिए जनाब, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, अगर बखुदा धांधली नहीं होती, जोर जबरदस्ती नहीं होती, तो ये नताइज नहीं होते, ये नताइज नहीं होते, हरगिज ये नताइज नहीं होते। और दीगर जमातों को ज्यादा वोट मिलते और तहरीक इंसाफ को उसकी कारकर्दगी इतनी खराब रही है कि वोट नहीं मिलते। और अगर ईमानदारी से इलेक्शन होते तो कम से कम MQM को 1000 वोट तो कम से कम, नहीं तो 700-800 वोट तो मिलते। MQM को 27 वोट मिले, 27। कैन यू बिलीव इट? लेकिन MQM का तो ये भी हो सकता है ना कि खैबर पख्तूनख्वा में लोग तवक्को नहीं करते कि वो वहां पे जीत सकेंगे। जब लोग समझते हैं कि कोई जीत नहीं सकेगा, उसको वोट नहीं पड़ता। तो 27 वोट क्यों दिए लोगों ने फिर? 27 नशिस्तें, 27 सीट्स, 20। तो आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात इतने गलत हुए हैं कि इन्हें कालादम करार दे देना चाहिए? फिर इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए? देखिए जनाब, ये एक बिल्कुल नॉर्मल फार्मूला है। अब पूरे ANP वाले, जमात इस्लामी वाले, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने तो ये तक कह दिया, बुर्का पहन के वोट डाले इन्होंने, बुर्का पोश BTI बुर्का पोश। तो ये बाकायदा तराना भी बना है इस पे कि इन्होंने बुर्का पहन के वोट दिए। तो सभी जब ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, अब इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज है, लाजिम है उस पर कि वो इन इलेक्शंस को कल अदम करार देकर री इलेक्शन कराए और 246 में जो इंतजामात
اندر پولیس، اندر رینجرز، باہر رینجر، جہاں گنتی ہو وہاں بھی رینجر، اور اوپر کیمرہ، نیچے کیمرہ، دائیں کیمرہ، بائیں کیمرہ، یہ انتظامات کرا کے ذرا جہاں بھی الیکشن کرائے، پھر جیت کے دکھائے تحریک انصاف، تو واقعتاً میں خود عمران خان کو شاباش دوں گا اسٹیج پہ جا کے۔ الطاف حسین صاحب، یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ 41,700 نشستوں کے لیے 82,000 سے زیادہ کینڈیڈیٹس تھے اور 1,30,00,000 سے زیادہ ووٹرز یہاں پر تھے، تو وہ تمام انتظامات کیا یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے الیکشن کمیشن کو کروانے؟ اچھا، تو مطلب یہ ہے کہ کراچی کا حلقہ 246 کیا کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا علاقہ تھا، یا کسی اور ملک کا کی کانسٹیٹوئنسی تھی 246 نیشنل اسمبلی کی؟ وہ وہاں اگر ایک انتظام ہو سکتا ہے تو پورے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کو یاد ہے جب آپ چھوٹے تھے اور مجھے نہیں پتا آپ کے شوق کیا تھے، کرکٹ کھیلتے تھے آپ، فٹ بال کھیلتے تھے، یا ہاکی، ٹیبل ٹینس، بیڈمنٹن، اسنوکر، کیا کھیلتے تھے واللہ اعلم، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس زمانے میں آپ کرمچ کے جوتے تو ضرور پہنتے ہوں گے دوڑنے بھاگنے کے لیے، نیکر پہن کے۔ وہ زمانہ یاد کیجئے جب یحییٰ خان نے الیکشن کرائے تھے تو پورے ملک میں فوج لگا کے الیکشن کرائے تھے، اور یحییٰ خان نے جو الیکشن پاکستان میں کرا دیے، ایسے الیکشن تاریخی اور شفاف آج تک نہیں ہوئے ہیں۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان الیکشنز کو کالا دن قرار دے دینا چاہیے اور کوئی حل نہیں ہے؟ اور ایک اور حل ہے لیکن مانا نہیں جائے گا اس کو۔ وہ حل کیا ہے؟ وہ حل یہ ہے کہ سب بیٹھ جائیں، جتنی سیٹیں ہیں برابر برابر سب میں تقسیم کر دی جائیں۔ یعنی عوام کی رائے کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں میں برابر کی سیٹیں تقسیم کر دی جائیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس الیکشن میں عوام کی رائے لی ہی نہیں گئی ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب۔ آپ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ جیسے صحیح جعلی ڈگری والے ڈاکٹر نہیں، نقل کر کے ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر نہیں، آپ صحیح ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ۔ مجھے آپ کے بارے میں سب معلوم ہے، میں نے ساری آپ کی معلومات کرا لی ہیں کہ آپ صحیح ڈاکٹر ہیں یا جعلی ڈاکٹر ہیں۔ تو آپ صحیح ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ یہ الیکشن میں عوام کو ووٹ دینے ہی نہیں دیے گئے۔ اب آپ پوچھئے کیسے؟ جی اب آپ پوچھئے نا کیسے؟ جو ہمارے سامنے نتائج ہیں اس میں 24 ڈسٹرکٹ میں سے 10 میں پاکستان تحریک انصاف کی، تقریباً 3 میں جمعیت علماء فضل الرحمان، تقریباً 3 میں ANP کی حکومت بنتے نظر آ رہی ہے، اور شاید 2 میں ہی نہیں دیا گیا۔ یہ میں ثابت اگر نہ کر سکوں، اگر یہ ثابت نہ کر سکوں تو ڈاکٹر صاحب آپ جو کہیں گے وہ سزا میرے لیے۔ اسے کیسے ثابت کیا جائے گا؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا، اسے کیسے ثابت کریں گے؟ اس کو میں ایسے ثابت کروں گا، پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ جتنی بھی ہو، تقریباً 20 کروڑ، اس میں خواتین کا ریشو کیا ہے؟ اندازاً 50%۔ جی نہیں، 51.57%۔ خواتین کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا، خواتین کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیا گیا، تو وہ عوامی الیکشن کہاں ہوئے؟
وہ تو نل اینڈ وائڈ ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اگر چیف الیکشن کمیشن میں ہوتا اور میرے پاس یہ ثبوت آتے کہ خواتین کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا ہوتا تو میں کسی کی سنی سنائی بغیر خدا کی قسم الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے کر کینسل کر دیتا. اس ملک جی الطاف حسین صاحب، ہمیں آپ کا جو مشورہ ہے وہ سامنے آ گیا، ہم اس کو مزید ڈسکشن میں لے کے آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ہمیں لندن سے جوائن کرنے کا. قائد تحریک جناب متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین ہمارے ساتھ تھے. ہم ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ایشوز انہوں نے ریز کیے ہیں ان کو لے کر آگے چلتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. جو کچھ کہا الطاف حسین صاحب نے وہ آپ نے سن لیا. بہت ہی دلچسپ ہے کہ الیکشن کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے. تو ذرا اسی پہ سب کا ویو لے لیتے ہیں. جناب جان اچھا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. کیا آپ کی جماعت کا بھی یہی ویو ہے کہ یہ الیکشن اتنا گندا، اتنا خراب، اتنی دھاندلی اس پہ ہوئی ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے کے نئے انتخابات کروانے چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ ہماری پارٹی نے اس پہ بیٹھنا ہے جب تک تمام نتائج موصول نہیں ہوتے، دوسری پارٹیوں سے مشاورت نہیں ہوتا، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو کالعدم قرار دیں یا نہ دیں. البتہ ریگنگ جو ہے وہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، منظم دھاندلی ہوئی ہے. جو وزیر پکڑے گئے ہیں وہ پنجاب میں جو دھاندلی تھی ان کے خلاف ہر روز کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ وہاں دھاندلی ہوئی، لیکن آج خود ان کے ساتھ بکسے پکڑے گئے ہیں. اور اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہی پولیس جو پنجاب میں، ڈسکا میں، فیصل آباد میں، ماڈل ٹاؤن میں پنجاب کی حکومت کے بقول لوکل لیول پہ انہوں نے لوگوں کو قتل کیا ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا. لیکن یہاں پہ جب جھوٹی FIR درج ہوتی ہے، وہی پولیس جب دیر میں اور چارسدہ میں لوگوں کو مارتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ نہیں ہوتا. اور اسی طرح جب ریگنگ کرتی ہے PTI پھر وزیر اعلیٰ جو ہے استعفیٰ نہیں دیتے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے. تو یہ ذرا PTI کا بھی موقف لے لیں. JUIF کا ہی کہنا ہے کہ جی سب پارٹیز اگر چاہیں گی پھر دیکھیں گے، لیکن کالعدم بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو مطالبہ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے کسی نے بھی کیا ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم مطالبہ، اور یہ ہمارے اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس میں قومی اسمبلی کی تمام جماعتوں نے ووٹ دیا، اس میں MQM نے غالباً نہیں دیا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی تو کس نے کی، اور جن لوگوں نے کی ان کو سزا ملنی چاہیے. ہم قومی اسمبلی کی جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی ہے اس میں دوبارہ جا کر شامل ہو گئے ہیں. اب کرنا کیا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کالعدم کر دیں تو کیا کرنا ہے؟ انتخابات کون سے؟ خیبر پختونخوا کے؟ ابھی بلدیاتی انتخابات. اگر عمران خان صاحب نے آج 2 دفعہ کہا ہے، اور میں پارٹی کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کھلے دل سے، اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انتخابات جو ہیں ان میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے اور 1 سیٹ، 10 سیٹیں، 100 سیٹیں، 500 سیٹیں یا مکمل طور پہ دوبارہ انتخابات کرا جائیں تو ہم اس کے حق میں ہوں گے. ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. اچھا بالکل. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جس کی جڑیں آج ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے اس کے بیج بوئے ہیں، یہ عوام کی فلاح کے لیے، عوام کے بہبود کے لیے ہے. اس میں بڑے بڑے جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جن میں بڑے بڑے وڈیرے اور جو تالے آزما اور ابن الوقت ہیں، ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر یہ عوامی نمائندوں کو ولیج، تحصیل، ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچایا جائے گا. اچھا، یہ اجمل خان وزیر صاحب کی تقریباً تناسب وہی ہے ایکسیپٹ فور کہ ANP نے بہتر پرفارم کیا ہے جو 2013 کے مقابلے میں. تو یہ جس قسم کا یہ مطالبہ آ رہا ہے ابھی جان اچھا صاحب کی طرف سے یا MQM کہہ رہی ہے کہ کالعدم قرار دے دینی چاہیے اتنی بڑی الیکٹورل ایکسرسائز کو، کیسا لگ رہا ہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ جو الیکشن کے حوالے سے ہے اس میں ایک چیز کو آپ مد نظر رکھیں. PMLN کی پالیسی، جو مجھے PMLN کی پالیسی نظر آ رہی، ان کا چونکہ جوڈیشل کمیشن میں اس وقت کیس چل رہا ہے، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے، وہ ذہن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ادھر سے 2013 کے الیکشن کا کوئی ریزلٹ اس طرح کوئی فیصلہ آتا ہے، اگر آتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ خیبر پختونخوا میں تو اس سے بڑا ہوا ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس حوالے سے یہ بتا دوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. آج میری بات آپ نوٹ کر لیں، میری بات سنیں، میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب ایک مزے کی بات آپ یاد رکھیں. یہ دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے سیٹ کتنے بن رہے ہیں. یہ اب اس چکر میں پڑ گئے سارے کہ بھائی ڈسٹرکٹ ناظمی تحصیل ناظمی ہمیں کیسے ملیں گی. اگر ایسا یہ ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہے, اگر اس میں انہوں نے اچیو کر لیا, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس پہ اور مزید کچھ نہیں ہوگا, اسی طرح یہ چلیں گے, لیکن یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوگا وہ جو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ اگر آ گیا. ایک چیز میں آپ کو آخر میں ایک اور بتا دوں, اگر واقعی یہ سیاسی جماعتی یہ کہتے کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہوئی ہے, تو پھر جس طرح یہ انہوں نے کہہ دیا, تو اگر وہ الیکشن کرانا چاہتے تو پر آپ ایکسپٹ کریں. جان اچکزئی صاحب, خان صاحب تو کچھ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے ایک سازش کر رہے ہیں, ڈرامہ ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب خود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی دھاندلی ہوئی ہے پنجاب میں, الیکشن کمیشن نے کی ہے, وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کی ہے, یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت کی پولیس, ان کی پٹواری, ان کے سب لوگوں نے وہاں پہ کنڈکٹ کیا, پریزائڈ کیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کروا لیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو سارے لوگ مل جائیں دوبارہ کروائیں. مذاق دیکھیے, یہ مذاق ہے, یہ ڈکوسلا ہے. اگر سیاسی پارٹیاں اس میں متفق ہیں دوبارہ کرائیں, بالکل کرائیں. مذاق تو آپ بنا رہے اچکزئی صاحب دوسری دوبارہ دھاندلی بھی ہوئی ہے, انتخابات بھی نہیں کروائیں گے دوبارہ. اچکزئی صاحب ایک تو پوزیشن لینا, دونوں پوزیشن تو نہ لیں, ایک پوزیشن لے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیے, ہم صرف ایک سٹیک ہولڈر نہیں, اگر تمام سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں اور ہمارا بھی ماننا یہ, جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی کہ یہ مذاق ہوا ہے, تو اس پہ بیٹھ کے یہ مطالبہ بالکل ہونا چاہیے, یہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. ہمیں صرف الیکشن نہیں چاہیے. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف بلدیاتی انتخابات ہو, دوسرے انتخابات ہو, ہمیں شفاف الیکشن جو ہے چاہیے, لیکن اس کے لیے پی ٹی آئی کا مورل کیس ختم ہو گیا ہے, کیونکہ انہوں نے خود ایک ریگڈ الیکشن پریزائڈ کیے کے پی کے میں. جماعت اسلامی کی جو بات ہے نا, جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے نا, جماعت اسلامی تو خود حکومت میں, اگر پی ٹی آئی والے کے اوپر الزام ہے تو پھر تو وہ پہلے تو وہ صوبائی حکومت سے ریزائن دے دے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے تو خود حکومت میں ہے. بات یہ ہے کہ میں آپ کو پھر وہی بات دہراؤں گا, وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ دا گز و دا میدان, یہ اب آپ کے سامنے آئے گا, سارے ایکسپٹ کر لیں گے. یہ تھوڑا سا شور مور ہوتا ہے, یہ 2013 کے الیکشن کے وقت بھی ہوا تھا. اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ وہاں پہ ڈسٹرکٹ ناظم اور تحصیل ناظم پہ آپ کو نئے خانوادے نظر آئیں گے, عام بندے آپ کو نظر, عام بندے تو ولیج کونسل کے لیے تھے, اب بڑے بڑے لوگوں کے جو بیٹے بھائی جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ آپ کو ڈسٹرکٹ ناظم سامنے آئیں گے. ابھی تھوڑا دیکھیں تو صحیح. نہیں تو اچکزئی صاحب, یہ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ 2 سے 3 ڈسٹرکٹ حکومت جو ہے وہ آپ کی جماعت بنا پائے گی. آپ اس سے زیادہ توقع کر رہے تھے کہ 24 میں آپ کے یہ فگرز, بالکل آپ کے فگرز پتہ نہیں کہاں سے آئے, آپ غلط فگرز دے رہے ہیں. اصل میں ہم پی ٹی آئی کے بعد دوسری پارٹی جے یو آئی ایمرج ہو کے ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ہوئی ہے, لہٰذا جو مفروضہ بنا رہے وہ فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے. نہیں تو کتنے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی کہ کتنی آپ بنا لیں گے ڈسٹرکٹ حکومتیں 24 میں سے؟ ہمارا ماننا یہ کہ ہمیں جو کوalition پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم 15 ڈسٹرکٹ پہ بنائیں گے. 15 ڈسٹرکٹ پہ ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ ہم بنا پائیں گے. 24 میں سے 15 ڈسٹرکٹس پہ حکومت بنائیں گے؟ جی, جے یو آئی دوسری پارٹیوں سے مل کے, اتحادی پارٹیوں سے مل کے ہم بنائیں گے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے اور پھر اے این پی کے ساتھ مل کے, آپ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ چاہیں گے کہ ایسے الیکشن میں جس میں آپ کو 15 ڈسٹرکٹ مل رہے ہیں وہ پسند نہیں آئے گا؟ دیکھیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھول جائیں دھاندلی نہیں ہوئی, ہم سرٹیفکیٹ تھے, ہم کہیں کہ پولیس نے لوگوں کو نہیں مارا ہے, بکسے چوری نہیں ہوئے ہیں, یہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ ہوا ہے, وہاں پہ آروز نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ نہیں ڈالے ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت اچھا الیکشن کیا, یہ سرٹیفکیٹ آپ ہم سے چاہیے. 15 ڈسٹرکٹس میں آپ کی حکومت بن جائے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہ بن سکے تو پھر دوبارہ ہو. نہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی دھاندلیوں کو اگنور کر دیں. ہم جو ہے اس کو جو ہے, چونکہ ہم نے جیت رہے ہیں, عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, لہٰذا جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ہم اگنور کر دیں, اس کو پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ نہ بنائیں, شفافیت نہ لائیں, اور انہیں کریڈٹ دیں کہ انہوں نے الیکشن یہ کے نام پہ جو کچھ ہوا ہے وہ قابل معافی ہے. ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت اگر یہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ مجھے بتائیں, اگر صوبائی حکومت ہے جس نے اگر دھاندلی کرائی ہے, جو بھی ہے, اگر دھاندلی کرائی تو مجھے بتائیں صوبائی حکومت کے بیٹھے ہوئے, پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کے بیٹھے ہوئے, کون کس ڈسٹرکٹ میں حکومت بنا سکتا ہے؟ اگر یہ بات جس طرح کا ہوا ہے پھر تو 1 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ہو گئے, ہمیں تو اتنا ہی ووٹ ملے. ناظرین, یہ بحث آپ نے دیکھ لی, تمام طرفین کے آپ نے آرگومنٹ بھی سن لیے, متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما الطاف حسین صاحب کا مطالبہ بھی آپ نے سن لیا. فیصلہ ہم آپ کی ذہانت کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ.